نوح کی کشتی۔ بہت وقت پہلے دنیا ایک بہت اداس اور بری جگہ بن چکی تھی۔ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ہر وقت برے کام کر رہے تھے۔ لیکن ایک نیک آدمی تھا، نوح۔ وہ دل سے خدا سے محبت کرتے اور اس کے حکم مانتے تھے۔ ایک دن خدا نے نوح سے فرمایا، میں ایک بہت بڑا طوفان بھیجنے والا ہوں تاکہ زمین کو پاک کیا جا سکے، لیکن میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو بچانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑی عظیم کشتی بناؤ کیونکہ بہت دن اور رات بارش ہوگی۔ نوح نے خدا پر یقین کیا اور فوراً کام پر لگ گئے۔ لوگ ان پر ہنستے اور کہتے، پانی تو کہیں نہیں، تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ مگر نوح نے ہار نہ مانی۔ پھر خدا نے نوح کو ایک خاص حکم دیا، ہر قسم کے 2 جانور، نر اور مادہ، کشتی میں لاؤ تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ جلد ہی ہر طرف سے جانور آنا شروع ہو گئے۔ زیبرا اپنی دھاریوں سمیت دوڑتے ہوئے آئے۔ زرافے اپنی لمبی گردنیں اٹھائے چڑھنے لگے۔ ہاتھی زور زور سے قدم رکھتے ہوئے کشتی میں داخل ہوئے۔ پرندے اڑتے آئے، آسمان رنگوں اور آوازوں سے بھر گیا۔ نوح، ان کی بیوی، ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں بھی کشتی میں داخل ہو گئے۔ پھر خدا نے خود کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ آسمان کالا ہو گیا۔ بارش شروع ہوئی، پہلے ہلکی، پھر زوروں سے۔ پانی زمین پر، پھر درختوں پر، پھر پہاڑوں پر چڑھ گیا۔ 40 دن اور 40 راتیں مسلسل بارش ہوتی رہی، مگر کشتی کے اندر سب محفوظ تھے۔ آخر کار بارش رک گئی، کشتی پانی پر بہتی رہی۔ دن ہفتوں میں بدلے، نوح انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے ایک کبوتر باہر بھیجا تاکہ زمین کا پتہ چلے۔ پہلی بار وہ خالی واپس آیا، دوسری بار وہ ایک زیتون کی پتی لے کر آیا۔ جلد ہی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ خدا نے نوح سے فرمایا، اب کشتی سے باہر آ جاؤ، تمہارا خاندان اور سب جانور۔ جب وہ باہر نکلے تو دنیا نئی اور صاف ستھری لگ رہی تھی۔ جانور دوڑتے پھرے، پرندے آسمان میں اڑنے لگے۔ نوح نے خدا کے لیے قربان گاہ بنائی اور اس کا شکر ادا کیا۔ پھر خدا نے ایک وعدہ کیا، میں کبھی دوبارہ پوری زمین کو طوفان سے تباہ نہیں کروں گا۔ اور اس وعدے کی نشانی کے طور پر خدا نے آسمان میں ایک خوبصورت قوس و قزح بنا دی۔ جب بھی تم قوس و قزح دیکھو، میرا وعدہ یاد رکھنا، وہ میری محبت اور حفاظت کا وعدے۔